اس مسجد کے اندر تکمیل قرآن مجید ہو رہا تھا، لوگوں کو بات سمجھ آ رہی تھی، لوگ محبت میں اپنی زبان سے سبحان کہہ رہے تھے۔ اللہ اس وقت ہمارے پاس زبان نہیں تھی، ہم فضا میں کھڑے ہو کے سبحان کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ یہ کل آپ کے لیے گواہی دیں گے انشاءاللہ قرآن کی آیت کے مطابق۔ توجہ کرنے والی بات میں کہنے کا چاہ رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ زبان تیری بھی ہے، زبان میری بھی ہے، بولتا تو بھی ہے، بولتا میں بھی ہوں۔ کسی کی زبان پشتو ہے، کسی کی زبان ہندکو ہے، کوئی بولتا ہے کوئستانی، کوئی تنولی میں بات کرتا ہے، کوئی انگلش میں بات کرتا ہے۔ ارے جاؤ جا کر کے پوچھو یہ کون ہے، فخر دو عالم ہے یہ کون ہے، آمنہ کے لال ہے یہ کون ہے، محبوب کبریا ہے یہ کون ہے، یہ محمد ہے یہ کون ہے، یہ احمد مصطفیٰ۔ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ تو بتائیں میری زبان تو پشتو ہے، تو بات کرتا ہوں تو اردو میں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو ہندو میں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو فارسی میں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں تو انگلش میں کرتا ہوں۔ اے محمد آپ بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں سبحان اللہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن محمد کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تمہاری سبحان اللہ پر نبی کا نام آئے تو درود پڑھو گے تو آپ پہ رحمت آئے گی، بجلی آئے گی۔ کون ہے؟ شیخ القرآن ہے، یہ کون ہے؟ قاری قرآن ہے، یہ کون ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ کون ہے؟ یہ استاد محترم ہے، یہ کون ہے؟ یہ پروفیسر ہے، یہ کون ہے؟ یہ عام آدمی ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے۔ سارے نبی کا ذکر کرتے ہیں، سارے نبی کو یاد کرتے ہیں، لیکن برادران اسلام ہم بھی یاد کرتے ہیں یہ نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ کل کائنات کے نبی ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں۔ آسمان پر یہ نورانیوں کے بھی نبی ہیں، زمین پر یہ خاکیوں کے بھی نبی ہیں، یہ علماء کے بھی نبی ہیں، یہ صلحاء کے بھی نبی ہیں۔ حتیٰ کہ بات آگے کی طرف بڑھتی جائے، نہ یہ صرف نبیوں کے نبی نہیں بلکہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ انہیں بولو تو یہ امام الانبیاء ہیں، انہیں بولو تو یہ امام الصحابہ ہیں، انہیں بولو تو کل کائنات کے امام ہیں۔ ارے صرف ہم ہی ان کا ذکر نہیں کرتے بلکہ درندے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، پرندے ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ان کا نام لیتے ہیں، بیگانے ان کو محمد کہتے ہیں، ان کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ نعت کمال ہی، خبریاں بھی تھی ذوق میں، گردنیں ڈالی ہوئی توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تو جات جمال ہی، بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو حسنت جمیع ارسال ہی، چڑیوں کے چہچے۔ میری بات سمجھ میں آ جائے پھر صلو علیہ کی آواز آئے، ہر بوڑھا جوان بولے، ہر بچہ بولے، اندھیرے میں بولے، روشنی میں بولے، موبائل کے ساتھ بولے، محبت میں بولے، عقیدت میں بولے، الفت میں بولے، عبادت میں بولے، محبت میں بولے، دین میں بولے، اسلام میں بولے۔ ادھر تم بولو گے ادھر فرشتہ نام لکھے گا، کل قیامت کا دن آئے گا انشاءاللہ العزیز ہم مشرک بھی نہیں ہیں اور ہم نے کسی کا حق بھی نہیں کھایا۔ محمد سفارش کریں گے، ہم ان کی قیادت پہ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ توجہ کرنا، شاعر کہتا ہے طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ لعب کمال ہی، قمریاں بھی تھی ذوق میں، گردنیں ڈالی ہوئی توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت کو جاب جمال ہی، بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو حسنت جمیع ارسال ہی۔ چڑیوں کے یہ چہچے سن کے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ، سارے بولیے صلو علیہ وآلہ، سارے ہاتھ کھڑا کر کے صلو علیہ وآلہ، سارے چھوٹے بڑے خاص عام بچے بوڑھے سارے محبت کر کے صلو علیہ۔
کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ بول 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 سارے بولو۔ صحابہ بڑے کمال لوگ ہیں۔ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، ہم محمد پہ قربان ہیں۔ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، ہم محمد پہ قربان ہیں۔ ہم نے محمد کی زلفیں نہیں دیکھی لیکن پیار آتا ہے۔ ہم نے محمد کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن پیار آتا ہے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کا تبسم نہیں دیکھا لیکن محبت آتی ہے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ان کے جذبوں پہ قربان۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم ان کی ذات پہ قربان۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم ان کی صفات پہ قربان۔ ارے صحابہ وہ لوگ تھے، صحابہ وہ جماعت تھی، صحابہ وہ پرگندہ تھے، صحابہ وہ سپاہی تھے، صحابہ وہ ارشاد تھے، صحابہ وہ پیارے تھے، صحابہ وہ دلدار تھے، صحابہ وہ لوکیدار تھے، صحابہ وہ چوکیدار تھے، صحابہ وہ محبت کرنے والے تھے۔ تو نبی کے چہرے کو دیکھتے وہ زبان لکھ لیا، نبی کی سرخیوں کو دیکھا وہ لیل لکھا، نبی کے سینے کو دیکھا علم نشرح لک صدر لکھا، نبی کے سینوں کو دیکھا ورفعنا لک ذکرک لکھ دیا، پیغمبر کے شعر کو دیکھا لا اقسم بہذا البلد لکھا۔ اس لیے کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے۔ اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیب کروں گا محشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں خوددار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر آزان صحابہ کا، جاؤ حضور و خیبر کچھ دیکھ لے ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ دیکھو جب ہم جنمی لوگ ہیں، ہماری گفتگو کے دوران بس نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اب نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جو تک ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفاع صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ کھڑا ہے کون ہے؟ اللہ۔ ایک بات سنو، یہاں ہمارے مربی، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر، ہمارے مرشد حضرت خطیب صاحب قریبی ان کی رہائشگاہ بھی ہے۔ جب یہاں پہ تم اللہ بولو گے نا، اللہ کیا؟ اللہ، لفظ اللہ پر ان کی تبلیغ ہے، ان کی آواز ہے، ان کی دعوت ہے، ان کا جہاد ہے بہت بڑا، توحید کی آواز تھی۔ اس لیے سب سے پہلے محبت میں ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا دو کل کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ دیکھو یہ جو بچے ہیں نا، یہ طاقت ہاتھ سے نہیں آئی، ان کے دل میں قرآن اترا۔ یہ کوئی خان صاحب نہیں ہے، ان کے دل میں قرآن آیا، ان کا کوئی زور نہیں تھا، ان کے دل میں اللہ کی کتاب آئی، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں آئی، بلکہ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ۔ ان کے دل میں جس نے قرآن کو ڈالا، ان کے دل کو صاف کیا، ان کے دل کو الماری بنایا، ان کے دل کو ریل بنایا، ان کے دل کو گلاب بنایا، ان کے دل کو مسجد میں آیا ہے، ہم نے بیٹا ہے، بسم اللہ سے آغاز ہوا ہے، پھر اس نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے قاری صاحب نے کہہ دیا تو پڑھ بسم اللہ، بسم اللہ میں آیا تو پھر اللہ، اس نے کہا پڑھ الحمدللہ، الحمدللہ میں آیا تو پھر اللہ، الف لام میں آ تو پھر اللہ، ارے عمران میں جا تو پھر اللہ، کتابوں میں جا تو پھر اللہ، قرآن میں جا تو پھر اللہ، اقرار میں آ تو پھر اللہ، صبح میں جا تو پھر اللہ، شام میں آ تو پھر اللہ، اجالوں میں جا تو پھر اللہ، اندھیروں میں آ تو پھر اللہ۔ ارے بھائیو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے ان ننھے بچوں کے دل کے اندر جس نے قرآن کو ڈالا اسے کہتے ہیں اللہ۔ یہ تو ہندوؤں کا مجمع ہے، وہ برادران اسلام اور یہاں پہ خاندان والے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر حضرت مسعودی صاحب کے خلیفہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیے گا ان بچوں کے دل میں قرآن اتارنے والی جو ذات ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
کہ اللہ کون ہے؟ اللہ رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی موجوں کا اندھیرا. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ تین. اندر یونس اکیلا ہے، یونس اکیلا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. سانس جا رہا ہے، سانس آ رہا ہے، کھانا جا رہا ہے، تقاضے پورے ہو رہے ہیں. میں نے کہہ دیا جناب یونس علیہ السلام مجھے یہ تو بتائیے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب آپ تین اندھیروں میں تھے، آپ نے کس کو پکارا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب میری بات سمجھ میں آ جائے؟ سبحان اللہ کی چھل بھی آئے اور پھر اس کے بعد اللہ 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 کی آواز جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ہاتھ کوئی خالی رہے، سارے کر سبحان اللہ. توجہ کر میری بات پہ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ لا الہ الا انت الا انت الا انت الا انت. یہ بھی اپنے علماء کے پاس بیٹھو نا. اللہ انت کوئی بھی نہیں، صرف اکیلے اللہ. کون ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تین اندھیروں میں، سمندر کی موج میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں، جسے پکارتے چلے گئے اسے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. ہاتھ کھڑا کر کے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے دل میں اللہ نے قرآن ڈالا. قرآن کا کہتا ہے توجہ کرنا، یہ عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حکومت دینے والا کون ہے؟ تختہ دینے والا کون ہے؟ تختہ چڑھانے والا کون ہے؟ حکومت دینے والا کون ہے؟ حکومت چھیننے والا کون ہے؟ چند دن پہلے پاکستان میں حکومت کس کی تھی، آج کس کی ہے؟ یہ آتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ تیری ہے نہ اس کی ہے، صرف حکومت کون کہتا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں. توجہ کرنا، فرمایا آپ کے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگر یہ نہیں کہا کہ فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ چلے جاگتا کون ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سارے جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سو رہے. آپ محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ. قرآن کیا بات کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے بات سنو. قرآن کہتا ہے تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. حکومتیں جس کے پاس ہے اسے کہتے ہیں اللہ.
قرآن کو کیوں اتارا؟ قرآن کی آیت سننا، قرآن کہتے ہیں توجہ کر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ٹائم کتنا ہے؟ کیونکہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے نا، ہم مجھے آپ کہتے سبحان اللہ، سبحان، یہ کتاب مثال ہے، ذرا توجہ کر۔ دوسرا مقام آ گیا، قرآن کیا کہتا ہے اپنے متعلق؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الف لام مقطعات ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا اندر کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا الف سے لے لو اللہ، الف سے بول یار، بول یار، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، الف سے، لام سے جناب جبریل، لام سے اور میم سے محمد، میم سے الف سے، تم سارے بولو گے آخر تک، یہ باغ باٹر والے جو باہر بیٹھے وہ بھی بولو، سارے بولو، اندر والے سارے بولو، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جیسے مہمان اندر ہوئے میری بات ختم ہو جائے گی، میں خود ہی چھوڑ دوں گا مائک۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ بات یاد رکھنا، جس دل میں اللہ آ جائے وہاں پہ شرک نہیں آ سکتا، جس دل میں اللہ آ جائے وہاں پہ شرک